علیکم، میں امداد سمرو۔ دو بڑوں کی ملاقات کے بعد عمران خان کے کورٹ مارشل کا حتمی فیصلہ ہو گیا ہے، اجازت مل گئی ہے، کورٹ مارشل کر لو۔ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کا فائنلی ہو گیا۔ اور دوسرا آصف زرداری صاحب، جنہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے راستے سیدھے کر دیے، ان کے کام سارے ٹھیک ہو گئے۔ نواز شریف صاحب کو ٹینشن ہے، آصف زرداری صاحب نے اپنے معاملات بھی بالکل سیدھے کر لیے، سموتھ ہو گئے، جتنے خطرات تھے وہ سارے کے سارے ٹل گئے۔ فائنلی جو فیصلہ 2 روز بعد ہونا تھا وہ ہو گیا، کل ہو گیا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ 9 مئی کے واقعات ہیں، 9 مئی کے معاملات ہیں، اور عمران خان صاحب اس میں گوڑے گوڑے پھنس چکے ہوئے ہیں۔ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بچنے کا جو طریقہ ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ خان صاحب کے پاس بچنے کے جو مطلب مشورہ دینے والے لوگ تھے بچنے کے لیے، وہ بھی عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے۔ اب تو حیران کن خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے مشاورت محدود کر لی ہے۔ زوم پر میٹنگ کرتے ہیں تو اس میں پارٹی کے جو سینئر وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو بھی نہیں بٹھاتے۔ اور پھر بقول انصار عواسی کے اگر پھر پوچھا جاتا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کیوں نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ نظریاتی لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ گویا جو ویلنگ ڈیلنگ کر رہے تھے، جو عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور عمران خان کو بچا کر عمران خان صاحب کی چیئرمین شپ یا سربراہی اپنے پاس لینے کی کوشش کر رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب مائنس عمران خان پلس شاہ محمود قریشی، تو عمران خان کو شاہ محمود قریشی نے مائنس کر دیا۔ شاہ محمود قریشی عمران خان کو مائنس کرنے والوں کی پیغامات عمران خان صاحب تک پہنچا رہے تھے۔ تو حالت یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی بھی سیم پیج پر نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر مشورہ دینے والے عمران خان صاحب کو جیسے لوگ ہوں گے، جس طرح پہلے تھے کہ اسمبلیاں توڑ دو، جس طرح پہلے والے تھے کہ خان یہ فوج آپ کے سامنے کیا چیز ہے، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، چڑھ دوڑے، ایک بار تو چڑھ گئے، اور اس کے بعد پھر اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جہاں تک میں پہنچ گیا ہوں یہاں سے مجھے اتارے گا کون؟ اب اتارنے والا کوئی نہیں ہے، پڑے رہیں گے وہاں چوٹی پر اکیلے تنہا۔ تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ چوٹی پر رہیں، دھوپ، سختی، گرمی، سردی جو بھی ہے وہ وہیں پر سہتے رہیں، تو کوئی وہاں سے اتارنے والا نہیں ہے۔ یعنی خان صاحب کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ کسی لمبی چھت پر عمران خان صاحب کو چڑھا کر نیچے سے سیڑھی کھینچ لی گئی ہے، یہ والی صورتحال عمران خان صاحب کی بنی ہے۔ تو ہوا کچھ یوں ہے کہ 2 واقعات ہوئے سوموار کو، کل۔ ایک ہوا وزیر اعظم صاحب سے آرمی چیف صاحب نے کی ملاقات، اور اس کے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک آگئی قرارداد، دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ میں نے پہلے بھی وزیر اعظم کی جب ملاقات ہونے کی خبر سامنے آئی تھی آرمی چیف سے کی وزیر اعظم سے، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ انفارمیشن تو سامنے اس طرح نہیں آئی ابھی، لیکن جن حالات میں ملاقات ہوئی ہے، 9 مئی کے بعد کی صورتحال ہے، تازہ گھاؤ لگے ہوئے، تو اس میں تو ظاہر ہے ڈسکس 9 مئی ہوگا، اس میں ڈسکس عدالتی کارروائیاں ہوں گی، اس میں کورٹ مارشل کے معاملات جو ہیں وہ زیر بحث ہوں گے۔ آرمی ایکٹ کے تحت جو فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والوں کے ٹرائل کا معاملہ ڈسکشن میں ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ ایک کامن سی بات ہے کہ ان حالات میں ملاقات ہوئی ہے تو آرمی چیف یہ چیزیں لے کر گئے ہوں گے کہ جی کس طرح کریں، کیا کریں۔ تو اس کے فوراً بعد اجلاس ہو جاتا ہے قومی اسمبلی کا، ظاہر ہے وہ تو چل رہا تھا بجٹ سیشن میں قرارداد آ جاتی ہے، اور قرارداد بھی وفاقی وزیر دفاع پیش کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب، اور قرارداد ہے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جائے۔ آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ان کا ٹرائل ہو، یا 56 ہے 52 ہے، آرمی ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل کیا جائے، اور 52 اس کے تحت ٹرائل کیا جائے ان کا، اور کسی کو نہ بخشا جائے، جو ملوث ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں، سب کو۔ اب میں آپ کو قرارداد پڑھ کر سناتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ میں نے یہی کہا تھا کہ جو ملاقات جو ہے وہ اس کا پس منظر، اس کا ایجنڈا یہی ہوگا۔ عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش کی گئی تھی سویلین قیادت کی طرف سے، لیکن عدالتوں نے سویلین قیادت کو بھی مجبور کر دیا کہ عمران خان کا دفاع نہ کریں، کیونکہ جس طرح عدالتیں کام کر رہی ہیں، جس طرح عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں۔ تو اب ہوا یہ، قرارداد خواجہ آصف صاحب نے پیش کی۔ قرارداد کا میں پورا کا پورا جو 4 قرارداد کے ہیں اپنا پوائنٹس، وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس ایوان کی رائے ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کے چیئرمین نے 9 مئی 2023 کو آئین و قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ملکی سلامتی کے حامل اداروں کے خلاف کارروائیوں میں تمام حدود و قیود کو عبور کرتے ہوئے فوجی تنصیبات پر حملے کیے
اور اس جماعت اور اس کے سربراہ کے اقدامات سے ملک، ریاست اور ریاستی اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، جس کے تمام شواہد موجود ہیں، لہٰذا ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق ایک دن کی بھی تاخیر کیے بغیر کارروائی مکمل کی جائے۔ آج ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی گلا کیا تھا، حکومت سے سوال کیا تھا کہ یہ کیوں نہیں کارروائی کی جا رہی۔ آج ہی قومی اسمبلی آرمی چیف کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوتی ہے، اور آج ہی قومی اسمبلی میں ایک قرارداد آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک دن بھی تاخیر نہ کی جائے اور آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ کس کے خلاف؟ سیاسی جماعت اور اس کے سربراہ کے اقدامات جو کہ ملک اور ریاستی اداروں کے جن سے ملک اور ریاستی اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ اب یہ جماعت کو، پوری کی پوری جماعت کو بھی لپیٹنے کا خطرہ ہے۔ یہاں جو جملہ ہے کہ فوجی تنصیبات پر حملے کیے اور اس جماعت اور اس کے سربراہ کے اقدامات سے ملک، اب جماعت اور سربراہ دونوں، یعنی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایکٹ بطور جماعت کیا گیا ہے، تو لہٰذا اس میں سزاوار صرف عمران خان یا حملہ آور منصوبہ ساز نہیں ہوں گے، پولیٹیکل پارٹی بھی سزاوار ہوگی، یہ کہا جا رہا ہے۔ دوسرا، اس جماعت اور اس کے سربراہ کی پاکستان دشمن کارروائیوں کا بوجھ اس کی اپنی جماعت کے رہنما و کارکن بھی نہیں اٹھا رہے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، جس سے اس امر کی توثیق ہوئی ہے کہ اس جماعت اور اس کے سربراہ کا ایجنڈا ملک دشمنی پر مبنی ہے۔ جگہ جگہ پر لکھا ہے کہ اس جماعت اور اس کے سربراہ، یعنی پی ٹی آئی کے اوپر چارج فریم کیا ہے قرارداد میں کہ یہ جماعت ملک دشمن ہے، ملک دشمنی پر مبنی ایجنڈا ہے ان کا، یعنی وہ ملک دشمن ہے۔ اب ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ الگ بحث ہے۔ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح اپنا ملک دشمن کہا جائے یا نہیں کہا جانا چاہیے، ایک الگ بات ہے، اور پھر جب ملک دشمن کہا جاتا ہے تو اس کے بعد پابندیاں لگتی ہیں، کالعدم قرار دیا جاتا ہے، تو یہ معاملہ اس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ مطلب ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں، میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، میں ڈیکوڈ کر رہا ہوں اس قرارداد کو، جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس جماعت اور اس کے سربراہ کا ایجنڈا ملک دشمنی پر مبنی ہے۔ آگے تیسرا پوائنٹ، یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ شرپسند اور مجرم عناصر کے خلاف کارروائی کے دوران کسی قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، اور اس حوالے سے ایک سیاسی جماعت کے الزامات اور پروپیگنڈا لغو، جھوٹ اور بہتان بازی پر مبنی ہے اور اس میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے۔ چوتھا، چونکہ پوری دنیا میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے جیسے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار وہاں کی افواج کو میسر ہے۔ یہ بہت ہی اہم ہے کہ دنیا جہان میں اگر کسی بھی ملک میں لوگ، کوئی گروہ، کوئی جتھا، کوئی ٹیررسٹ، کوئی جماعت اگر فوجی تنصیبات پر حملہ کرتی ہے تو پھر یہ اختیار، یہ حق وہاں کی فوج کو آئینی اور قانونی طور پر دستیاب ہے، میسر ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کرے۔ آگے پاکستان میں بھی ایسے عناصر کے خلاف قانونی اور آئینی تحفظ حاصل ہے، لہٰذا ان واقعات میں ملوث تمام افراد کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت بلا تاخیر کارروائی مکمل کر کے سزا دلوائی جائے۔ اب یہ بلا تاخیر کارروائی مکمل کر کے سزا دلوائی جائے، پاکستان کی فوج کو ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کا حق حاصل ہے جو فوج کی تنصیبات پر حملے کرتے ہیں۔ اب یہ قومی اسمبلی کہتی ہے کہ کارروائی کی کر کے سزا دلوائی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اجازت دی جا رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر سے ایک قرارداد کی شکل میں ملٹری ٹرائل کا، آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی۔ میں دیکھ رہا تھا حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کسی بھی دنیا کے مہذب معاشروں میں کہ پارلیمنٹ اجازت دے فوجی ٹرائل کا۔ میرا خیال ہے بہت پیچھے نہیں جاتے، عمران خان صاحب کے اپنے دور میں اسی طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں، سویلینز کا ٹرائل ہوتا رہا ہے فوجی عدالتوں میں۔ اگر آپ کو لگتا تھا غلط ہے تو آپ نکال دیتے، لیکن بہرحال میں صرف اس خبر تک رہنا چاہتا ہوں ابھی، اور خبر یہ ہے کہ عمران خان کے فوجی ٹرائل کی اجازت پارلیمنٹ سے لے لی گئی ہے، پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کر لی ہے، پارلیمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ بغیر کسی تاخیر کے ان عناصر کا فوجی ٹرائل کیا جائے، فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل کیا جائے۔ اب ہوگا کیا؟
آئندہ ایک آدھ روز میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے لیے ادھر سے آ جائے گا پروانہ فوج کی طرف سے، جہاں جہاں ان کے مقدمات دائر ہیں وہ کہیں گے کہ جناب یہ ہمیں دے دیں، ہمارے حوالے کریں۔ جس طرح باقی ورکر گئے اسی طرح عمران خان صاحب اور دیگر بھی جائیں گے، ان کو بھیجا جائے گا ادھر۔ عمران خان صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ جی میرا ہوگا کورٹ مارشل ہوگا۔ یہ تو بات تھی ہوئی اس پہ۔ اب دوسرا معاملہ تھا، بڑی دلچسپ گیم ہو گئی ہے۔ آصف زرداری صاحب نے نا گیم عجیب و غریب کر دی ہے۔ اب اس میں ایک تو ہوا یہ ہے کہ آئی پی پی بنی ہے، بلکہ ان کے آفس بیئررز کا اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی ہے، صدر بن گئے، اناؤنس کیا جہانگیر ترین صاحب نے، لندن گئے ہوئے خود صدر بنا دیا ہے انہوں نے علیم خان صاحب کو۔ عامر کیانی صاحب جو جنرل سیکرٹری بن گئے، اور اون چودھری ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اور ترجمان، اور ان کے علاوہ کچھ مزید ترجمان ہیں جن میں سینئر پارٹی رہنما اسحاق خاکوانی بھی شامل ہیں، وہ بھی ترجمان بن گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے معاملہ۔ اب دوسرا، آصف زرداری صاحب آن بیٹھے پنجاب میں، انہوں نے چند دن میل ملاقاتیں کی 2-3 درجن لوگوں کو، جس میں ظاہر ہے ہلکے کے لیول کے لوگ تھے، کوئی وہ نہیں تھے جس کو کہا جائے کیا کہتے ہیں بڑا نیشنل لیول کا لیڈر کوئی نہیں تھا، اپنے اپنے ہلکے کے لیول کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیتیں کی، بلکہ پرسوں تو بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، ان سے ملاقات میں بھی کافی سارے لوگوں نے شمولیت کی۔ ایک طرف یہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف بنی استحکام پاکستان پارٹی۔ تو استحکام پاکستان پارٹی کے بنتے ہی نواز شریف صاحب نے کہا ہم ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، نون لیگ نے کہا ہم ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ تعلقات پرانے تھے، علیم خان صاحب کے بھی رابطے، لندن جا کر نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے قربتیں بڑھ گئی ہوئی ہیں نون لیگ کی، لیکن اتنا جلدی نہ دیکھا نہ بھالا کون ہے کیا ہے، کتنے لوگ آئیں گے کیا نہیں آئیں گے۔ فوراً پارٹی کے اناؤنسمنٹ سے پہلے عطا تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ جی ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ تو یہ پریشر تھا جو آصف زرداری بلڈ کر رہے تھے پنجاب میں بیٹھ کر، پنجاب میں لوگوں کو شامل کر رہے تھے۔ تو اس سے پہلے کہ آصف زرداری کا معاملہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ سیٹ ہو جائے، کیونکہ زرداری صاحب کی پارٹی کے جو دونوں بڑے لیڈر ہیں جنوبی پنجاب سے، مخدوم احمد محمود صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، ایک ہی فیملی ہے، جہانگیر ترین صاحب ان کے ایک ہی فیملی ہے، رشتہ دار ہیں قریبی۔ تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ جہانگیر ترین کو اپنے ساتھ ملا لیں، اپنے ان کے رشتہ داروں کے ذریعے، ان کے دوستوں کے ذریعے۔ تو بغیر کسی دیر کیے نواز شریف صاحب نے کہہ دیا جی ٹھیک ہے ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ، نون لیگ نے کہا، نواز شریف نے کہا ہم جہانگیر ترین کی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ چاہتے تو زرداری صاحب بھی یہی ہیں، لیکن نواز شریف صاحب نے ایڈوانس میں سارا کر لیا اور اس کا ریسیپروکیٹ کیا اس کا مثبت جواب دیا۔ آئی پی پی نے کہا، انہوں نے اون چودھری نے کہ جی ہم کر سکتے ہیں نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ ابھی اعلان تو ہو گیا، لیکن اب اندر کھلبلی مچی ہے نون لیگ کے کہ بھائی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر یہ کریں گے تو پھر کس کی قربانی ہوگی؟ پنجاب سینٹرل ہو یا جنوبی ہو، وہاں پر تو ظاہر ہے نون لیگ کے پاس اپنے کینڈیڈیٹ بہت سے حلقوں پر تگڑے ہیں۔ تو ابھی نون لیگ کے اندر بھی ایک عجیب و غریب قسم کی سراسیمگی ہے، چہم گوئیاں اور اضطرابی کیفیت ہے کہ ہو کیا گیا ہے، پھر ہم کس کی قربانی لی جائے گی، کس سے قربانی لی جائے گی؟ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ 25 MPs جو تھے پنجاب والے جن کو ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا، ان کو نون لیگ نے ٹکٹ دے دیا تھا۔ تو نون لیگ کے جو اصل جو کینڈیڈیٹ تھے وہاں سے جو ہار گئے تھے انہی 25 لوگوں سے، تو 20 لوگوں سے، بلکہ 20 حلقے تھے، 25 تو ٹوٹل تھے نا، تو جو ان سے ہار گئے تھے وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے پھر ووٹ نہیں کروایا تھا، تو پھر نون لیگ ہار گئی اور پی ٹی آئی جیت گئی تھی دوبارہ، جس کی وجہ سے پھر 63A کی تشریح اور ان انتخابات کے ذریعے پھر پرویز الہی کو دے دیا گیا تھا پنجاب سپریم کورٹ کے ذریعے۔ تو نون لیگ کے اندر اس طرح کی اضطرابی اور بے چینی کی کیفیت ہے۔ آصف زرداری صاحب کا جو ٹارگٹ ہے پنجاب کا، اس کے مطابق وہ ٹھیک جا رہے ہیں، وہ خوش ہیں کہ جی میں ٹھیک جا رہا ہوں، باقی پھر فیوچر میں الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ لیکن جو بڑا ٹارگٹ آصف زرداری نے یا پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو زرداری نے، یا ان کے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے، یا ان کی جو ٹیم ہے جس میں ناصر شاہ ہیں، شرجیل انعام میمن ہیں، مرزا وہاب ہے، سعید غنی سب سے امپورٹنٹ، سعید غنی صدر کراچی کے، انہوں نے ٹارگٹ حاصل کیا ہے۔
وہ یہ تھا کہ کل دوپہر تک تو تھا کہ ہو سکتا ہے مقابلہ ہو جائے میئر کے انتخاب کے لیے، ایک طرف مرزا وہاب، دوسری طرف جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن صاحب۔ تو اب ہوا یہ کہ کل شام گئے، پتہ چلا کہ جناب حلیم عادل شیخ صاحب نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ویڈیو پر، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس الیکشن کا، میئر کے الیکشن کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے، ہم خود میئر بنیں گے تو جب بنیں گے، لیکن ہم نے کسی کو میئر بنانے کے لیے ہم ووٹ نہیں کریں گے۔ اب ظاہر ہے ان کا ووٹ تو جماعت اسلامی کی طرف جا رہا تھا، مطلب وہ چیمہ صاحب، اکرم چیمہ، کراچی کے پی ٹی آئی کے رہنما، انہوں نے کہا ہم جماعت اسلامی کو ووٹ کریں گے۔ بعد میں پتہ چلا کہ حلیم عادل شیخ اور اکرم چیمہ جو مرضی کہتے پھریں، 30 چیئرمین جو یو سی کے، یعنی 30 ووٹر جو ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم تو ووٹ ہی نہیں ڈال رہے۔ تو اب ادھر 173 کا فگر بنتا ہے اور ادھر جماعت اسلامی کے پاس بنتا ہے 130 کا۔ تو پیپلز پارٹی اپنے دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کے رن آف الیکشن میں بھی جیت سکتی ہے، یا پی ٹی آئی کے کچھ ووٹ انہوں نے اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں، جس کے تحت وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 190 کا فگر بن رہا ہے، تو 190 سے پھر مرزا وہاب جو ہے میئر بن جائیں گے۔ تو آصف زرداری صاحب نے یہاں پر بھی سب کو چاروں شاد نے چت کر دیا، ان کی ٹیم، ان کی فیلڈنگ ٹھیک لگی ہوئی تھی۔ تو جس طرح کے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں ظاہر ہے اس طرح انہوں نے ساری چیزیں مینیج کر لی ہیں، اور پہلی بار بڑے عرصے کے بعد پہلی بار کراچی کا میئر پیپلز پارٹی کے بننے کے امکانات بالکل واضح ہو گئے۔ اب کوئی ابہام نہیں ہے سوائے اس کے کہ عدالت میں معاملہ گیا ہوا ہے کہ جی جو غیر منتخب بندہ جو ہے وہ میئر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ بعد میں قانون میں ترمیم کی گئی ہے، تو اس میں اگر فرض کر لیں کہ بہت زیادہ اگر ہو گیا تو مرزا نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہو جائے گا کسی، لیکن ہوگا پیپلز پارٹی کا میئر۔ لیکن بہرحال امکان یہی ہے کہ مرزا ہوں گے، اور مرزا وہاب اگر کراچی کے میئر بن جاتے ہیں تو کراچی والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔